بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں۔ میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ کریم ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائیں، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس پروردگار کی جس رب العالمین نے یہ ساری کائنات بنائی، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ ساری مخلوق اللہ نے پیدا کی، اور ساری مخلوق کو رزق بھی اللہ دے رہے، انسانوں کو، پرندوں کو، درندوں کو، جتنی مخلوق ہے، سمندر کے اندر مخلوق ہے، اس زمین کے اوپر ہے، ہوا میں اڑ رہی ہے، ساری مخلوق کو پالنے والا ایک اللہ ہے۔ اس بات کا یقین دل کے اندر اتر جائے کہ ہمارا پالنے والا اللہ ہے۔ انسان کو اتنا معلوم ہونا ضروری ہے کہ میرا پالنے والا اللہ ہے، مجھے رزق اللہ دیتا ہے، میرا خالق اللہ ہے، میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ میری محنت سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ میں مخلوق، میری محنت مخلوق، میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ عزت دینے والے اللہ، ذلت دینے والے اللہ، موت دینے والے اللہ، زندگی دینے والے اللہ، نفع دینے والے اللہ، نقصان دینے والے اللہ۔ اللہ کی شان دیکھیں، آگ کا کام ہے جلانا، اور پانی کا کام ہے بجھانا، پانی پیاس بھی بجھاتا ہے اور آگ کو بھی بجھاتا ہے۔ اللہ کی شان۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آگ میں بنائی، آگ کے اندر رہے 40 دن، آگ نے رسیاں تو جلا دیں مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلا، اور اس آگ کے اندر اللہ نے پانی کا چشمہ بہا دیا، انار کا درخت بھی لگا دیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہاں زندگی بنا دی۔ آگ کا کام ہے جلانا، نہیں جلا سکی، اللہ کا امر آ گیا تھا آگ کو۔ ہم آگ کو کہیں کہ آگ مت جلانا، کیا خیال ہے آگ جلائے گی یا رک جائے گی؟ ہر چیز اللہ کا حکم مانتی ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، ہوائیں،
دریاؤں میں سیلاب کا آنا، سمندروں میں طوفان کا آنا، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا بننا، بارش کا برسنا اللہ کے حکم سے ہے۔ ہمارا حکم تو ہمارے اپنے ناخن کے اوپر نہیں، ہمارا حکم تو ہمارے اپنے ناخن کے اوپر بھی نہیں چل سکتا۔ ساری دنیا کے بادشاہ کہیں ناخن مت بڑھنا، کیا خیال ہے ناخن بڑھے گا؟ بالوں کو حکم کر دیں بال مت بڑھنا، کیا خیال ہے بال بڑھیں گے؟ اللہ پاک اگر حکم دیں گے نہ ناخن بڑھے گا نہ بال بڑھیں گے۔ جس طرح اصحاب کہف والوں کو اللہ نے کتنے سال سلا دیے، نیند میں کپڑے وہی پہنے ہوئے تھے۔ اللہ کی شان تو دیکھیں، اندر سو رہے، کوئی علم نہیں، باہر سارا نظام بدل چکا ہے، حکومتیں بدل چکی ہیں، لوگ سارے بدل چکے ہیں، مگر یہ وہی پرانے 100 سال والے پرانے بندے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ کریم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، نماز کا پڑھنا، اللہ کی محبت ہوگی تو پڑھیں گے۔ اللہ کریم دل کے اندر بات ڈالیں گے، ہم تھوڑا فکر کریں گے، اللہ کریم بات دل کے اندر ڈال دیں گے۔ نماز کی پابندی کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کی غیبت نہیں کرنا، کسی کے اوپر بہتان نہیں لگانا، کسی کی غیبت نہیں کرنا، یہ سارے سچ والے اعمال جو ہے نا انسان کو بناتے بھی ہیں اور سنوارتے بھی ہیں۔ اور تہجد کی نماز کی پابندی کرنا، رزق حلال کھانا، اللہ اکبر، تہجد کی پابندی کرنا، رزق حلال کھانا، اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہم سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بندہ اللہ کریم سے ہر وقت یہی دعا کرتا ہے نا کہ یا اللہ رزق حلال نصیب فرما، اللہ کریم اسے رزق حلال کھلاتے ہیں۔ اور جس بندے کا ذہن بھی یہی بنا ہو، جہاں سے آئے جس راستے سے آئے بس مال ملنا چاہیے، ظاہراً تو وہ مال نظر آتا ہے، یہ مال ہے، اس کے اندر کامیابی ہے، مگر ہے اس کے اندر نقصان۔ حرام مال حلال کو بھی ساتھ لے جاتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایک لقمہ حرام کا پیٹ کے اندر اتر گیا، اللہ اکبر، ایمان نکل جاتا ہے۔ حرام سے بچیں، حلال خود بھی کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائیں۔ اپنے بچوں کو حلال کھلائیں گے، ہمارا کہا بھی مانیں گے اور اللہ کا بھی کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔